فصل فی العوارض المکتسبۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عوارض سماویہ آ گئے ہیں. کتنے ہیں وہ کل؟ اب عوارض مکتسبہ جس میں بندے کو دخل ہے. جی فصل ان عوارض کے بیان میں جو کسب کیے جاتے ہیں. جی فصل ان عوارض کے بیان میں جو کسب کیے جاتے ہیں. عمل جہل فانواع اربعۃ ان میں سے پہلا ہے جہل. تو جہل کی 4 قسمیں. ان میں سے پہلا ہے جہل، اور جہل 4 قسم پر ہے. احکام کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ چلیں جی. بہرحال جہل پس 4 انواع ہے. جی بہرحال جہل پس 4 انواع ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فصل فی العوارض المکتسبہ. جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ عوارض سماویہ سے تو شروع ہوئے ہیں عوارض مکتسبہ میں. عوارض مکتسبہ وہ ہوتے ہیں کہ ہو بندے کے اختیار کو دخل ان کے حصول میں. جی کام تو سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں لیکن ان میں بندے کے اختیار کو دخل ہو. تو پس فرمایا کہ عمل جہل. جہل 2 قسم ہے. ایک جہل بسیط ہے اور ایک جہل مرکب ہے. جہل عین کے ساتھ بھی 2 ہے. یہ جہل ہے. جہل 2 قسم ہے، بسیط اور جہل مرکب. جہل بسیط کی تعریف کہ جہل بسیط علم کا نہ ہونا اس شے سے کہ اس کی شان سے ہو علم. سنیں، لہٰذا اب علم اور جہل کے درمیان تقابل عدم والملکہ کا ہو گیا. جی جس طرح بصر اور اما کے درمیان عدم البصر اما من شان یکون بصیرا. تے جہل مرکب اس کی تعریف یہ ہے، دھیان کریں کہ اعتقاد جازم. جہل مرکب یہ ہے کہ اعتقاد جازم جو واقعہ کے مطابق نہیں، واقعہ کے باوجود اعتقاد مطابقت کے. جہل مرکب یہ ہے کہ اس چیز کا اعتقاد کرنا، پکا مان لینا جو واقعہ کے مطابق نہیں تو ماننا یہ کہ واقعہ کے مطابق ہے. جی جیسے عقائد باطلہ جتنے بھی ہیں ان کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہیں، حالانکہ حق نہیں ہے، واقعہ کے مطابق نہیں ہے. جی اور یہ جو جہل ہے نا مرکب، یہ عیب ہے. کیونکہ جہل بسیط جو ہے نا وہ اس کا علاج عیب ہے. اس کا علاج ہے کہ اس کی شان سے یہ ہے کہ علم جب سکھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. تو جس نے الٹ بات پکا لی ہے نا پھر وہ کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہ آبانا. جی ہم نے باپ دادے کو اسی پر پائے، ماننے کے لیے نہیں آتے. انبیاء معجزے دکھا رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں نہیں آ رہے. جی یہ جہل مرکب ہے اور یہ عیب ہے، نہیں ممکن ازالہ اس کا تعلم کے ساتھ. اور محض سوال. جہل جو ہے یہ بندے کو دخل کس طرح اور یہ عارضہ کس طرح ہے. محض شمار کیا گیا جہل کو عوارض سے، اگرچہ جہل تو اصلی شے ہے. اللہ رب کریم فرماتے ہیں دلیل جہل کے اصلی ہونے پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو جو لا تعلمون شیئا وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے. اچھا
اس لیے بھئی کیوں شمار کیا گیا جہل کو وارث سے؟ اس لیے کہ جہل امر زائد ہے جو انسان کی حقیقت پر ہے، حقیقت میں داخل نہیں ہے، یہ حقیقت سے خارج ہے. اگر حقیقت میں داخل ہو تو پھر کوئی بھی عالم ہی نہ ہو. جی جو حقیقت میں داخل ہے وہ تو جان نہیں چھوڑتا جی. تو یہ انسان کی حقیقت سے زائد ہے اور مفارق ہے، کبھی ثابت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. بھئی بندہ پڑھ جائے تو جہالت گئی، نہ پڑھے تو جہالت گئی. یہ ہے جی. اور سنیں جی اور محض شمار کیا گیا پھر اس کو مقتصبہ سے. مقتصبہ سے، اگرچہ یہ جہالت بندے کے اختیار کے بغیر اصل خلقت میں جی لیکن یہ کیوں بندے کو دخل ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب مولانا عثمان صاحب سمجھدار ہو گئے ہیں تو بوجہ کوتاہی کرنے ان کے علم کے اکتساب میں کوتاہی کی ہے نا. اس لیے کہ بندہ بڑا ہونے کے وقت قادر ہوتا ہے اس جہالت کے ازالے پر علم کی تحصیل کے ساتھ. کے سبب سے. تو پس جب اس نے بندے نے ترک کر دی علم کی تحصیل اور استبرار اور ہم مستمر ہو گیا، ہمیشہ رہا بندہ جہالت پر، تو یہ بمنزل اکتساب الجہل بھی اختیار ہی ہے جی، کہ یہ خود اس نے جہالت اختیار کی ہے جی. ایشا بس فانوان اربعون جی. نمبر 1 جہل باطل بلا شبہات وهو الكفر وأنه لا يصلح عذرا في الآخرة أصلا لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدلیل. نمبر 1 جہل باطل بغیر کسی شبہ کے. جی نمبر 1 جہل باطل بغیر کسی شبہ کے. یہ جہل کفر ہے. جی یہ جہل کفر ہے. کیا کہ جی نمبر 1 پہلا ہے جہل باطل بغیر کسی شبہ کے، اور یہ جہل کفر ہے. اور یہ کہ نئی صلاحیت رکھتا یہ جہل عذر بننے کی آخرت میں بالکل جی. اور یہ کہ نہیں یہ جہل رکھتا یہ جہل عذر بننے کی آخرت میں بالکل. اس لیے کہ یہ جہل مکابرہ ہے جی اور انکار ہے دلیل کے واضح ہونے کے بعد. اس لیے کہ یہ جہل مکابرہ ہے اور انکار ہے دلیل کے واضح ہونے کے بعد. فانواع اربعۃ 9 صبر یا 9 اول جہل ہے جو باطل ہے بلا شبہ اور وہ کفر ہے، اور بے شک یہ جہل نئی صلاحیت رکھتا عذر بڑھنے کی آخرت میں بالکل. لأنہ اس لیے کہ یہ کفر سندب ہیں، جی اس لیے کہ یہ کفر مکابرہ ہے یعنی انکار مع علم ہے، اور یہ انکار ہے جہود ہے دلیل کے وضوح کے بعد. واضح ہونے کے بعد. اس لیے کہ آیات جو دالہ ہیں ثانی کی وحدانیت پر اور ثانی کی کمال صفات پر اور ثانی کی نعوت کے جلال پر وہ ظاہرہ ہیں جی. جی اس کے جلال کی نعوت جی یہ سارے کیا ہیں جو دلالت کرتی ہیں اللہ کی وحدانیت پر الآخر، یہ ساری ظاہرہ ہیں. کتنی اچھی بات کہی ہے. ہر شے میں اس کے لیے اللہ کے لیے ایک شاہد ہے جو دلالت کرتا ہے کہ وہ واحد ہے. اور کتنا اچھا جو عرابی نے کہا تھا، یہ ایک بارہ یہ لیڈنا دلالت کرتا ہے بعیر پر، اور قدموں کے نشانات دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چل کر گیا ہے. تو یہ اتنا بڑا آسمان برجوں والا، زمین جو ذات فجاج بڑے بڑے رستوں والی، یہ نہیں دلالت کرتے، ثانی لطیف خبیر پر کرتے ہیں. یہ دلائل واضح ہیں جی. تو جب یہ واضح ہیں تو جب نبی آئے تو فوراً مان لینا چاہیے تھا. اللہ 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 اللہ. پس انکار بعد اس کے کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے آیات کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اور اسی طرح ادلہ رسول کی رسالت پر اور وہ معجزات قاہرہ بینات باہرہ لائحہ چمکنے والے جو تھے محسوسات ان کے زمانے میں،
اونٹنی صالح علیہ السلام کی کوئی مانوی چیز تھی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے معجزات خصوصاً یہ قرآن شریف یہ کوئی فلسفی چیز ہے جو سمجھ نہیں آتی ہے؟ اور بہرحال یہ تو تھے ان کے زمانے میں محسوسات تو جو بعد والے ہیں، بہرحال بنسبت ان کے جو ان کے بعد ہے جیسے اب کے کافر ہیں تو متواتر اس کا متواترتن ہے قرنن بعد قرنن لا یومنا ھذا کہ یہ معجزات ہیں، پس انکار ان کا انکار ہے اور وہ مکابرہ ہے، لہٰذا وہ نہیں ہوگا عذر آخرت کے عذاب احکام میں، لہٰذا وہ عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال دنیا کے احکام میں یہ جو جہالت ہے کفر والی دنیا کے احکام میں یہ عذر کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کس طرح؟ حتیٰ کہ وہ بندہ جس نے التزام کر لیا ذمے کے عقد کا کہ میں آپ کا ذمہ بنتا ہوں، میں آپ کا ذمہ بنتا ہوں، تو بس بے شک اس کا جہل اس وقت دفع کرے گا قتل کے عذاب کو اور قید کرنے کے عذاب کو دنیا میں کہ نہیں دفع کرے گا؟ اب ذمہ ہے نا، اپنے کفر پر رہے تو دنیا میں اس کا جس نے ذمہ ہونا قبول کر لیا ہے اس کا جہل یہ عذر بن جائے گا، یعنی اس کو نہ قتل کریں گے اور نہ اس کو قید کریں گے، کس میں؟ دنیا میں۔ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جی دیانت الکافر یعنی کافر کا اعتقاد کرنا احکام میں، ایسے احکام جو قبول کرتے ہیں تبدل کو عقلاً، جو احکام عقلاً تبدل کو قبول کرتے ہیں، جیسا کہ خمر کی بے جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک تھی کہ نہیں؟ جی ہوتی تھی اسلام میں، شروع میں جب حرام نہیں تھی، اور اس کا غیر ان سے کہ ثابت ہے اس کا خلاف اسلام میں، یہ کافر کی دیانت یعنی اس کا اعتقاد یہ دافع ہے کس کے لیے؟ کیا اب اس کو ہم کچھ کہیں گے؟ نہیں، حتیٰ کہ لو باشرہ اگر مباشرت کی اس کی جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہے تو نہیں تعرض ہوگا اس کے لیے کسی وجہ کے ساتھ، لہٰذا شرب خمر پر کافر کو حد نہیں لگائی جائے، اس لیے کہ ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ان کو بھی چھوڑیں اور ما یدینوں کو بھی چھوڑیں، وہ اور جس پر وہ ہے اس کو چھوڑ دو جب ذمہ بن جائیں تو۔ اور اسی طرح یہ اس کا کفر دیانت الکافر یہ دافع ہے شرعی دلیل کے لیے، دافع ہے شرعی دلیل کے بائیمانہ کہ اس کا دین منع کرتا ہے بلوغ دلیل شرع کی اس تک، پس نہیں ثابت ہوگا خطاب اس کے حق میں، گویا کہ وہ خطاب نہیں نازل اس کے حق میں، اور یہ نہیں ہے تخفیف کے لیے بل للاستدراج۔ استدراج کیا ہے؟ وہ قریب کرنا عذاب کے اس حیثیت سے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دافع ہے تعرض کے لیے، اور یہ نو جہل کی سب سے کیونکہ یہ کفر ہے۔ پس انواع چار ہیں کس کے؟ جہل کے، جہل باطل بغیر شبے کے، اور وہ کفر ہے۔ یہ جہل کیا؟ کفر۔ بھئی اپنے خالق و مالک سے جانا جاہل رہ جانا جی، اور یہ جہل نئی صلاحیت رکھتا عذر بننے کی آخرت میں، بالکل، اس لیے کہ یہ جہل مکابرہ ہے اور جہود ہے دلیل کے واضح ہونے کے بعد۔ بس چار انواع ہے، جہل باطل بغیر شبہ کے، اور یہ کہ نہیں صلاحیت رکھتا یہ جہل عذر بننے کی آخرت میں، بالکل، اس لیے کہ کفر مکابرہ ہے اور جحود ہے دلیل کے واضح ہونے کے بعد۔ جی وجہل هو دونه لكنه باطل لا يصلح عذرا في الآخرة أيضا،
اور ایک جاہل ہے جو اس پہلے جہل سے تھوڑا کم ہے، لیکن وہ جہل بھی باطل ہے، نئی صلاحیت رکھتا عذر بننے کی آخرت میں بھی۔ جی اور ایک جہل ہے جو پہلے جہل سے کم ہے، لیکن یہ جہل بھی باطل ہے، نہیں صلاحیت رکھتا عذر بننے کی آخرت میں بھی، یہ بھی آخرت میں عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سنا جی اے شاباش ہے۔ وہ کون سا جہل ہے؟ وَهُوَ جَهْلُ صَاحِبِ الْهَوَىٰ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَفِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ، اور وہ جہل ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور آخرت کے احکام میں صاحب ہوا ہے۔ صاحب ہوا ہے، وہ اپنے الٹے سیدھے دلائل کے ذریعے وہ نتیجہ کر نکالتا ہے جی۔ کیا جی؟ اور وہ جہل ہے صاحب ہوا کا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور آخرت کے احکام میں۔ کس میں؟ آخرت کے احکام آگے سمجھے؟ جی۔ اے شاباش، دھیان کریں جب۔ اور آگے وجہل الباغی، اور یہ باغی کا جہل ہے۔ جی۔ کس کا؟ باغی کا جہل، لأنہ لأنه مخالف للدلیل الواضح الذی لا شبہۃ فیہ، اس لیے کہ یہ جہل مخالف ہے دلیل کے جو واضح ہے، وہ دلیل کے نہیں شبہ اس میں۔ اس لیے کہ یہ جہل مخالف ہے ایسی دلیل کے جو واضح ہے، وہ دلیل کے نہیں شبہ اس میں۔ تو پھر تو یہ بھی جہل بڑا پکا ہو گیا، اس سے نیچے کیسے ہوا؟ الا انہ متعبر بالقرآن فکان دون الاول، مگر یہ کہ یہ جو جہل والا ہے نا، یہ تو علامہ زمان قرآن میں تعویلیں کر کے کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس لیے یہ اول سے نیچے ہے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ مگر یہ کہ اس جہل والا تعویل کرتا ہے قرآن کی، پاس ہو گیا یہ جہل پہلے سے نیچے۔ لیکنہ لما کان من المسلمین او ممن ینتحل الاسلام لازمنا مناظرتہ و الزامہ، لیکن اگر وہ ہو مسلمانوں سے یا ان سے جو اسلام کی طرف منسوب ہے، تو اب لازم ہے ہمیں اس کا مناظرہ اور اس کو الزام دینا کہ ہم اس کی طبیعت ٹھیک کریں گے جی۔ لیکن جب کہ ہے وہ مسلمانوں سے اور ان سے جو منسوب ہوتے ہیں اسلام کی طرف، تو لازم ہے ہمیں اس سے مناظرہ اور اس کو الزام۔ فلم نعمل، یعنی بس انہوں چپ کرانا، انہوں تے فلم نعمل بتاویلہ الفاسد، لہٰذا ہم اس کی تعویل فاسد پر عمل نہیں کریں گے۔ لہذا ہم اس کی تعویل فاسد پر عمل نہیں کریں گے۔ لیون ذرا جاگی میں کیا اور نوسانی جہل ہے جو کم ہے اس سے جی، یعنی کافر کے جہل سے، لیکن یہ جہل بھی باطل ہے، نئی صلاحیت رکھتا عذر بننے کی آخرت میں، یہ بھی یہ امتحان کرے جو وہی یہ جہل ہے صاحب ہوا کا۔ صاحب ہوا کس میں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، جیسا کہ معتزلہ کا جہل اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار میں، جیسے ان کا یہ جملہ کہ اللہ عالم ہے لیکن علم کے بغیر، اللہ قادر ہے لیکن قدرت کے بغیر، اور کیا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وہ عالم ہے علم کے بغیر، نہیں فرق درمیان قائل کے قول کے کہ لیسا بے عالم بلا علم آخنا، یہ علم کے بغیر ہے، یہ عالم نہیں ہے، دونوں کا معنی ہے کہ دو ہیں، ایک ہی ہے، کو بے ہوش ہوئے پیا کہ یہ کہنا کہ اس کے لیے علم نہیں ہے اور جو وہ عالم نہیں ہے، ایک ہی بات نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اللہ کو پھر عالم کیسے مانتے، علم نہیں مانتے تو۔ اور بین قولہم لا علم لہ لیس بعالم کا ایک ہی مطلب ہے۔ اور جیسا کہ مشبہہ ان کے قول میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن حادثہ ہیں قابل للذوات، جیسا کہ خلق، جیسا کہ صفات الخلق جو اس کی خلق کی صفات ہے، پیدا کرنے کی صفتیں ہیں جی۔ جی مخلوق کی صفتیں، ہاں واہ بے واہ، زندہ باد میں مولوی میں جو میں الٹ ہو گیا بیڑا پپکی کا آخ گیا وہاں بے، جیسے مخلوق کی صفتیں حادث ہیں نا اور وہ زائل ہو جاتی ہیں، انہوں نے خالق کو مخلوق پر قیاس کیا ہے،
خالق کو مخلوق کر دیا۔ ظاہر ہے جنہ ڈوئی چوبے ہونے باہر کالج پڑھنا ہے۔ اور آخرت کے احکام میں جی اور آخرت کے احکام کام میں بھی وہ جہالت عجیب عجیب عقیدے، جیسا کہ معتزلہ کا جہل، وہ کہتے ہیں منکر نکیر کا سوال کا فائدہ کیا ہے؟ جی اللہ کو تو پتہ ہے اس نے کدھر جانا ہے، جی منکر ہو گئے۔ اور کہتے ہیں قبر کا عذاب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی، جی اور میزان پر اعمال تولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کدھر جائے گا جی۔ تو یہ سب کے منکر ہیں۔ کون؟ معتزلہ۔ تو جی یہ کرتے ہیں، وہ کس کا مطلب کیا ہے؟ پس یہ قسم ہے جہل سے جس کا جو صلاحیت نہیں رکھتی کہ بننے کی کیونکہ یہ جہل مخالف ہے دلیل کے جو واضح ہے، وہ دلیل کے نہیں شبہ اس میں، نہ سمن نہ عقلاً سمن بھی کوئی شبہ نہیں، عقلاً بھی سما بھی سماعت۔ جی پس کثیر من الآیات والاحادیث یا دالہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ کی صفت علم ہے، قدرت ہے وغیرہ۔ ہما قال اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم، وقال اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور احادیث اور آیات دالہ ہیں اللہ کے تنزہ پر، پاک ہونے پر، حوادث کی، صفات سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اور احادیث سیاح دال ہے، اور قرآن اب کثیر من الآیات والاحادیث سیاح دال ہیں عذاب قبر کے، ثبوت پر، میزان کے، ثبوت پر، منکر منکیر کے سوال کے، ثبوت پر۔ جیسا کہ روایت کیا امام بخاری و مسلم و صحابہ سنن اربعہ نے۔ یہ تو ہے سمی۔ جی بہرحال عقل وہ یہ ہے کہ محدثات ساری کائنات جیسے دلالت کرتی ہے سانے کے وجود پر، اسی طرح دلالت کرتی ہے سانے کے علیم قدیر وغیرہ من صفات ہونے کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو محل ہو کس کا، حادث کا وہ تو حادث ہوتا ہے، لہذا نہیں جائز کہ ہوں اللہ تعالیٰ کی صفات حادثہ باوجہ مستلزم ہونے ذات کے حدوث کو۔ اگر صفت حادث ہیں تو ذات بھی حادث ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پس فکان ما ذهب الیہ، پس ہو گیا وہ جو گیا اس کی طرف، اہل ہوا باطلاً و جہالم بعد وضوح دلیل، پس نہیں صلاحیت رکھتا عذر کی، آخرت میں جیسا کہ کفار کا جاہل اور باغی کا جاہل، اور باقی کا جہل عطف ہے لا قولی جاہل و صاحب الہوا۔ باغی کون ہوتا ہے؟ باغی وہ شخص ہوتا ہے جو نکل جائے امام حق کی بات سے اعتقاد کرتے ہوئے کہ وہ خود حق پر ہے اور امام چل پا رہے ہیں۔ دیکھ لو میرے یارو، دلیل پکڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ کہ ان الحکم الا، اللہ اور دوسرا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ یہ دلیل ہے، جی جیسا کہ خارجین وہ لوگ جو نکلنے والے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اطاعت سے، تعویل آتے واسطہ کے کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم کیوں بنایا؟ جی پس یہ جہل بھی نہیں صلاحیت رکھتا، عذر بننے کی اس لیے کہ یہ جہل مخالف ہے دلیل کے جو واضح ہے، وہ دلیل کے نہیں شبہ اس میں، کیونکہ دلیل حضرت علی کی امامت پر اور باقی خلفاء راشدین کی امامت پر اور ان سب کے حق پر ہونے پر دلیل ظاہر ہے، اور مخالف جو ہے خلفاء راشدین کا وہ مکابر ہے، معاند ہے۔ جی جی اللہ اکبر۔ الا انہ، مگر ہن یہ ہے کہ پھر اس کو یہ تو کافر ہو گیا جی جی، مگر یہ کہ یعنی لیکن باغی اور صاحب ہوا تعویل کرتے ہیں کس کے ساتھ؟
تمسک کرتے ہیں اس میں تعویل کے ساتھ جو تعلق پکڑتی ہے، نصوص کے ظاہر کے ساتھ، جیسا کہ اپنی جگہ پہچانیں گی کہ وہ ظاہر پر محمول کرتے ہیں، اگرچہ ہے تعویل ان کی فاسد، لہذا ہو گیا یہ جہل، کم جہل اس وجہ سے، لاکنہو لیکن جاہل وہ جاہل جو ہے صاحب ہوا اور باغی، جب کہ ہے وہ مسلمانوں سے، اس لیے کہ ہوا کے سبب سے اور بغاوت کے سبب سے وہ نہیں نکل گیا، اسلام سے جب کہ نہ غالی ہو اور متجاوز ہو، حد سے آگے نکل گیا پھر تو کافر ہو گیا جی، یا ہو ان سے جو ینتحل الاسلام یعنی منسوب ہیں اسلام کی طرف، اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلم ہے، اگرچہ فی الحقیقت وہ جیسا کہ غلات روافظ تے مجسمہ تے نائجیریا اور نیچری مجھا نائجیریا ملک جو بڑھ جو، تو لازم ہے ہم پر مناظرہ ان سے اور الزام ان کو کس کے ساتھ، کے ساتھ اس لیے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا اور اعتقاد رکھتے ہیں اس کا کہ وہ حق ہے، بس ممکن ہے ہمارے لیے مناظرہ ان سے اور الزام دینا حجت کا ان کے خلاف کہ ہم دلیلیں پیش کریں گے، بس نہیں چھوڑیں گے اس کو اس کی جھوٹ پنے پر، دیانت پر، سنیں ہی بس یلز ملازم کریں گے اس پر جمیع احکام شرع کے برخلاف، کافر کے، اس لیے کہ مناظرے کی ولایت اور الزام دینا کافر کو یہ منقطع ہے کس سے، کافر سے، اس لیے کہ کافر نہیں اعتقاد کرتا اسلام کو، تو پس نہیں ممکن یہ کہ الزام دے ہم اس پر احکام کا ادلہ شریعہ کے ساتھ، پہلے مانے گا تو پھر ہے، تو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان پر تو ہم الزام دے سکتے ہیں کہ جب مسلمان کہتے ہو تو یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے، اس کا یہ معنی ہے جی، جی اور جب ہو صاحب ہوا، جب کہ ہے صاحب ہوا اور باغی ان سے کہ نہیں چھوڑا جائے گا اس کو اس پر کہ جس کا اس نے، اعتقاد کیا، بلکہ الزام دیا جائے گا اس پر کہ تو جھوٹ ہے، لہٰذا ہم نہیں عمل کریں گے اس کی، تعویل فاسد کے ساتھ، انج نہیں جنہیں پڑھی جنہیں لائی گلی اندر نال ٹور چلنی جی، ساری نویں نسل ساری ایویں خود پڑھی کونی نا، جنہیں ڈگ ڈگی بجائی ہوتے ٹور پہ سارے جی جی، اور ویکھو اور تیرے یار نیجری جی نظر آئے تھلے جی کہ کون نہیں دسیا لکھے، یہ فرقہ ہے جو موشی کہہ رہے پیدا ہوا ہمارے اس زمانے میں، انکار کرتے ہیں جنت کی نعمتوں کا، عذاب کی کیفیات کا جو وارد ہے کس میں، اور انکار کرتے ہیں ملائکہ کے وجود کا اور جبریل علیہ السلام کے وجود کا اور جنوں کے وجود کا اور خوارق کے عادت کا بھی، انکار کرتے معجزات کا بھی، تمسک کرتے ہیں تعویلات فاسدہ کے ساتھ، وہ تعویلات فاسدہ جو نہ ان کو عقل مانتی ہے نہ ان کو، مانتی ہے، اور محض یہ جو یورپی ملاحدہ ہیں ملد ان کی تقلید میں ہیں، اور ان سب کے امام اس میں سید احمد خان دہلوی ہیں، جی ایک کل بابے رون لگے نا جی، چل اور جہل اور جہل جو کم ہے اس سے جو کم ہے اس سے، اتنے مانا، جی لیکن یہ جہل باطل ہے، نہیں صلاحیت رکھتا عذر بڑھنے کی آخرت میں بھی، اور وہ جہل ہے صاحب ہوا کا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور آخرت کے احکام میں، اور باغی کا جہل اس لیے کہ باغی اور یہ دوسرا صاحب ہوا مخالف ہے دلیل کے جو واضح ہے، وہ دلیل جس میں شبہ کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ تعویل کرنے والا ہے قرآن کے ساتھ، لہذا ہو گیا یہ کافر دون اول سے اس سے تھوڑا نیچے چلا گیا، لیکن جب کہ ہے وہ مسلمانوں سے یا ہے ان سے جو منسوب ہیں اسلام کی طرف، تو لازم ہے ہم پر مناظرہ کرنا اس سے اور الزام دینا اس کو، الزام میں نہیں چپ کرانا تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، پس نہیں عمل کریں گے ہم اس کی تعویل فاسد کے ساتھ۔
اور دوسرا جہل ہے جو کم ہے پہلے سے لیکن یہ باطل ہے، نہیں صلاحیت رکھتا عذر بننے کی آخرت میں بھی، اور وہ جہل ہے صاحب ہوا کا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور آخرت کے احکام میں، اور جہل ہے باغی کا اس لیے کہ وہ مخالف ہے ایسی دلیل کے جو واضح ہے، وہ دلیل کہ نہیں ہے شبہ اس میں، مگر یہ کہ یہ جاہل تعویل کرنے والا ہے قرآن کی، پس ہو گیا یہ اول سے کم، لیکن جب کہ ہے یہ مسلمانوں سے یا ان سے جو منسوب ہیں اسلام کی طرف، تو لازم ہے ہمیں اس سے مناظرہ اور اس کو الزام دینا، پس نہیں عمل کریں گے ہم اس کی تعویل فاصل کے ساتھ۔ چلو